بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ اس زائر کو کہ جسے حاضری کا پروانہ مل گیا، جسے سرکار کی بارگاہ میں جانے کا شرف اور اعزاز حاصل ہو گیا، اور جسے حاصل ہو گیا وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے شجر سایہ دار میں رکھا، حضور نے شجر سایہ دار میں رکھا، مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا، مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا، میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے، میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے، مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا، میں جتنا فخر کروں میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے، مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حج کا جو عمومی تاثر ہے، یعنی کہ حج کرنے کے بعد وہ عمومی کیا تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے ایک حاجی میں، چونکہ ہر سال لاکھوں افراد حج پر جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد معاشرے پر اس کے اثرات عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی خوبصورت نعتیں صدیق اسماعیل، میں نے یہی چاہا کہ آپ کی گفتگو سے پہلے ایک ماحول ایسا بن جائے تاکہ ایسی کیفیت، عجیب کیفیت 1972 71 73 سے ہماری محبتوں کے رشتے ہیں بھائی صدیق اسماعیل صاحب کے اور میرے ریڈیو پاکستان کراچی سے، وہی آواز وہی انداز، جس آواز میں عشق شامل ہو جانا تو حضور کی تصدیق ہو جاتی ہے، پھر اس آواز کو زوال نہیں ہوتا، بے شک، نہ پڑھنے والے کو نہ پڑھوانے والے کو، زندہ آپ کے سامنے مثال الحمدللہ موجود ہیں بھائی ہمارے نوجوانوں میں محمود الحسن شفیع، انہیں بھی اللہ نے بڑے کرم سے نوازا، ہمارے بھائی محسن قاری محسن صاحب، یہ ساری آوازیں جو ہے نا یہ حضور کے منتخب آوازیں ہیں، یہ مقدر سے ملتی ہے، دیداور عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے، اور یہ سرکار جس کو نوازیں، آج اکثر و بیشتر یہ باتیں ہوتی ہیں نا بھائی صاحب کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا، ارے کیوں بے یقینی کی بات کرتے ہو؟ ہوگا اور لازم ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ میرے حج میں حضور کا عشق شامل ہے، اور جس میں حضور کا عشق شامل ہو جائے وہ حج کیسے مقبول نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اب یہ حج ہم نے پڑھی تھی نا، EMI سے ریکارڈ بھی ہوئی تھی کسی وقت ماضی بعید میں، 1976-75 کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب یہ مرحلہ آنے والا ہے، اب یہ مرحلہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس مرحلے سے پہلے کا ہے، جب حج کا ارادہ کرو تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ صرف ایک نماز کے لیے ہے نا، صلو کما رأیتمونی، اب ذرا اس حدیث کا اطلاق کیجئے آپ، صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو معنی مرادی عبادت ہے، تو حج بھی عبادت میں ہے، تو حج بھی ایسے کرو جیسے تم مجھے حج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور اب وہ حج کیسے ہو؟ کعبے کو میری نگاہ سے دیکھو، طواف کو میرے انداز سے کرو، دعا کو میرے انداز سے کرو، عرفہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں مخاطب ہو جاؤ، اور سنو مجھے کہ میں صرف تم سے مخاطب نہیں ہوں، تمہاری نسلوں سے مخاطب ہوں جو بعد میں آنے والی ہے، لوگوں تم ان تک بھی یہ بات پہنچا دینا کہ کس کو کہتے ہیں، کیا میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے؟ کیا آج کا کون سا دن ہے؟ لوگوں جو تم سن رہے ہو، کیا تم نے یہ امانت کو محسوس کر لیا؟ کیا امانتوں کو ادا کر دیا؟ کیا بچوں کے حقوق کو سمجھ لیا؟ کیا عورتوں کے حقوق کو سمجھ لیا؟ کیا کمتر اور برتر کے فاصلے کو مٹا کر تمام جو بنیادیں تم نے رکھی تھی، آج میں نے تمہیں ان تمام تفاخر کی بنیادوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے؟ کیا لوگوں نے تم نے اپنے کردار کو میرے کردار سے مشابہ کر لیا؟ کیا انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر تم نے آج سیاہ و سفید کا تمام تر برتری اور کمتری کے عمل کو ختم کر دیا؟ تو حج اگر حضور کے قول اور عشق کو ملا کر ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی سند مل جائے گی، سبحان اللہ، اور جب یہ حج ایسا ہو جائے تو پھر جب پڑھنے والے یہ نعت پڑھتے ہیں نا تو بلاوے کا منتظر وہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایسا نبی بنایا ہے جو تمہارے عمل پر شاہد ہے اور تمہیں حکمت کی باتیں سمجھاتا ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقہ، وہی یاسین، وہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت، بس یہ حج جب مستی میں تبدیل ہو جائے نا
تو ہر طرف حضور ہی حضور نظر آتا سبحان اللہ. اچھا الحاج صدیق اسماعیل صاحب، چونکہ اب مدینے کا سفر ہے، حجاج کے مدینے کے سفر کے مراحل ہیں، تو مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلی علی نبینا صلی علی محمد قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کی نعت نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. اقبال عزیز ظاہر بصارت سے محروم تھے، اپنی بے نور آنکھوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. مدینے جا کے ہم مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے
हवा पाकीज़ा पाकीज़ा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा मैं नमदीदा नमदीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोफेसर इकबाल अजीम रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम जिसमें दुज़दीदा दुज़दीदा रंजीदा रंजीदा लर्जीदा लर्जीदा ये रदीफ़ है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये कलाम सिद्दीक़ इस्माइल साहब ना पढ़ते तो मेरा ये ख्याल है कि अवाम व ख़वास तक ये खूबसूरत कलाम नहीं पहुँचता। किताब की ज़ीनत ज़रूर होता, क़ारीन ज़रूर उससे मुस्तफ़ीद होते, लेकिन अवाम व ख़वास तक पहुँचाने का एक जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब की जानिब जाता है कि जिन्होंने अरसा दराज पहले इसे पढ़ा और आज वो कलाम आज भी मैं ये देखता हूँ महफ़िल में आपसे फरमाइश की जाती है। ये आपका पढ़ने की असरंगेज़ी है और हुजूर की बारगाह से कबूलियत का एक आपके लिए सनद है कि जो पढ़ते हैं माशाअल्लाह मकबूल हो जाता है वो, और अवाम ख़वास में उसे पसंद किया जाता है और उसकी फरमाइश होती है। मैं क़ारी मोहसिन क़ादरी से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में चंद अशार, लेकिन आपको सुनने वाले आपके मुंतज़िर हैं, एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। क़ारी मोहसिन क़ादरी इंशाअल्लाह अपने भरपूर अंदाज़ में और अक़ीदत की इज़हार के साथ इंशाअल्लाह अपने नज़राना है अक़ीदत पेश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आपका खैर मक़दम है। यौम अरफ़ा के मौके पर ARYQ TV ख़ुसूसी नशिस्त आपके लिए पेश कर रहा है जिसमें उलमा हज़रात भी हैं, सनाख़ा हज़रात भी है। वक्फ़े पर जाने से क़ब्ल क़ारी मोहसिन क़ादरी साहब से मैंने गुजारिश की थी, एक बार फिर उनकी खिदमत में इल्तमास गुज़ार हूँ कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया अक़ीदत पेश करने के साथ हासिल करें। आज के दिन की मुनासिबत से बिस्मिल्लाह। लब्बैक 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 ऐ रब्बे मलाइक जिन्नो बशर मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ। ऐ रब्बे मलाइको जिन्नो बशर मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ। खिदमत में तेरी शर्मिंदा नजर मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ। जो तेरी सना के लायक हो एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं। जो तेरी सना के लायक हो एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं एक लफ्ज़ भी ऐसा पास नहीं। क्या ताबे सुखन क्या अर्ज़े हुनर मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ। क्या ताबे सुखन क्या अर्ज़े हुनर मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ। कतरे की निगाह हैरा पर
حقیقت کیسے کھلے میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے نور ازل اے حسن ابد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہے روشن تیرے شمس و قمر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں رہے روشن تیرے شمس و قمر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میرے چاروں طرف ہے دروازے میرا سرمایہ کچھ اندازے میرا سرمایہ کچھ اندازے میرا سرمایہ کچھ اندازے مجھ بے خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں مجھ بے خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر سبحان اللہ سبحان اللہ میں حاضر واہ 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 یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں تمام حجاج جب جاتے ہیں تو یہی تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور یقیناً یہ صدا جو ہے ان کے پورے وجود کا حصہ ہوتی ہے اور اس کا اظہار جو ہے وہ اسی انداز میں حج کے موقع پر کیا جاتا ہے میں الحاج محمود الحسن اشرفی سے گزارش کروں گا ایک کلام یہ پڑھا کرتے ہیں بہت خوبصورت بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں جب یہ حاضر ہو گئے ہیں حجاج تو اس کے بعد اس کی قبولیت کی سند لینے کے لیے حرم مدینہ بھی جائیں گے انشاءاللہ جب حرم مدینہ جائیں گے تو وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ میں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں خوشبوئیں پہ ہم آتی ہیں خوشبوئیں پہ ہم آتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں خوشبوئیں پہ ہم آتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں یوں سانسیں مہکی مہکی بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں سبحان اللہ محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں
محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی کرنیں اتری ہیں کیا نور کی کرنیں اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں کیا نور کی کرنیں اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں مشغول درودوں میں ہوں کبھی مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی مشغول درودوں میں ہوں کبھی مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں افطار میں دسترخوان سجے سحری کی رونق کیا کہنا افطار میں دسترخوان سجے سحری کی رونق کیا کہنا جنت کی ہوائیں چلتی ہیں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نظریں ہیں گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی نظریں ہیں گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں اور ہم اس منظر کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو 14 سال پہلے کا منظر پہ لے جاتا ہوں ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو
ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔